ایک عیسائی عورت کہتی ہے کہ ایک ہوٹل میں ایک بابا جی برتن مانجتے تھے۔ 70 سال کی عمر تھی، بوڑھے آدمی تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی اور ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارہ بیٹا بیمار رہتا تھا۔ وہ خود مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ مجھے کچھ دن چھٹی چاہیے۔ تو میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگی میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی ہے 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے۔ ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے۔ ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ اس کی تو کائنات اجڑ گئی۔ جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ قریب تھے۔ ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی تو بیٹا تھا، کس طرح آپ کو تسلی دیں۔ تو اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ کہنے لگے بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو؟ میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے لیا۔ میں اپنے رب کے فیصلے سے بڑا راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بابا جی سے کہا کہ چلو 1 مہینے کی چھٹی کر لو، تو کہنے لگا کہ نہیں میں مسلمان ہوں، محنت کی روٹی کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ کہتی ہے وہ چند دن کے بعد واپس آ گیا۔ اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے کہ پھر آ گیا۔ کہنے لگا میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا وہ میری بہو بھی فوت ہو گئی ہارٹ اٹیک سے۔ کہتی ہے اب میں تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کہتی ہے پھر ہم 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے۔ وہ پھر ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھا زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ کہتی میں قریب گئی، میں نے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسا چاہا ہوا۔ میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ یہ میرا 4-5 سال کا پوتا ہے، اب یہ اسکول میں داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے جاؤں گا۔ وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی میرے ساتھ رہے گا۔ بابا جی واپس آ گئے۔ کبھی کبھی میں چھت پر کھڑے ہو کے دیکھتی کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے۔ وہ سویرے سویرے اٹھتا، اسے سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، بہت پیار کرتا تھا۔ تیسری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے۔ ایک بار پوتا اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے دوڑ کے ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتڑے ہوئے اس بچے کو دادا نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو عزرائیل پہلے آ گئے۔ اس نے دادا کی گود میں دم توڑ دیا۔
پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹی ڈال کے جب وہ واپس پلٹا تو میں اسے بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنے منہ کے قریب لائی اور میں نے اسے کہا کہ بابا جی تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے۔ تو یوں اس نے ہاتھ رکھے اور آنسو چٹک دیے، کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان ہوں گا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزریں گے میں بھی قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا۔ میں اپنے رب کی رضا پر بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگا تم نے لینا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا تو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا۔